السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ پڑھی۔ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد۔ جزاک اللہ خیرا۔ امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہو کہ آخری مرتبہ جو کلاس ہوئی تھی اس میں ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 173 کو پڑھا تھا اور سمجھا تھا۔ پہلے سوال پوچھ لیتے ہیں آپ لوگوں سے، تو ذرا بتائیں کہ آخری بار کیا پڑھا تھا؟ جی، آخری بار کیا بات آئی تھی؟ جی بالکل، ٹھیک ہے، جی بہت اچھے۔ جی جی جناب، کچھ چاہیں گے بتانا؟ آخری بار کیا پڑھا تھا؟ پچھلی بار آپ نے بتایا تھا ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاس حرام کر دی ہیں، جس میں سے ودم خون، ولحم خنزیر کی کھال، اور لیکن اس کے اندر اور بھی ساری چیزیں آ جاتی ہیں جی، اور وما اہل به لغیر اللہ، اور وہ قربانی کا جانور جو غیر اللہ کے نام پہ قربان کرا گیا ہے۔ جی رک جائیے، کچھ آپ بتائیں چاہیں گے؟ خنزیر کی کھال اور جو بھی خنزیر کے اندر اس کے کمپوننٹس ہیں وہ ساری چیزیں حرام، اور غیر اللہ کے نام پہ جو بھی جانور ہے اسے نہیں کھا سکتے، اور کن کنڈیشنس میں کھا سکتے ہیں؟ اپنا من بھر کر نہیں کھانا ہے، اپنا آپ کو سسٹین کر کے اتنا کھانا ہے، ٹھیک ہے، حد سے نہیں گزرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ، احسنت۔ جی، تو آخری مرتبہ ہم جب آیت پڑھ رہے تھے تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی حرام چیزوں کا ذکر کیا تھا۔ ان میں یہ بات آئی تھی کہ جو خون ہے، جو بہتا ہوا خون ہے، وہ خون اللہ نے حرام کیا ہے، یا جو مردار چیزیں ہیں وہ اللہ نے حرام کی ہے، خنزیر کا گوشت اور اس کے جتنے بھی اعضائے جسمانی ہیں ان تمام کو اللہ نے حرام کیا ہے، اور ساتھ میں جو جانور بھی غیر اللہ کے نام کر دیا جائے، جو ان کے نام پر ذبح کیا جائے، اللہ رب العالمین نے اس جانور کو بھی حرام کر دیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے ہمیں ایک اصول دیا تھا۔ اصول یہ تھا کہ اگر انسان مجبور ہو جائے اور اس کے پاس صرف حرام چیزیں ہی دستیاب ہوں اور اس کی جان جا رہی ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے اسے مجبوری میں حرام کا استعمال کرنا پڑے، تو ایسی صورت میں حرام کا استعمال وقتیہ طور پر جائز ہوگا، اس شرط کے ساتھ کہ وہ انسان پہلے سے اس حرام کے کھانے اور پینے کا شوقین نہیں ہو، اور ساتھ میں جتنے سے اس کی نیڈ پوری ہو سکتی ہے وہ اس سے آگے نہیں بڑھے۔ اگر انسان مجبوری میں پھنس گیا ہے اور اس کی جان جا رہی ہے، ان تمام حالات میں وہ انسان ان شرطوں کے ساتھ اس جانور کو کھا سکتا ہے یا کوئی لکوڈ ہے اسے پی سکتا ہے۔ اور آخر میں کیا تھا
ان اللہ غفور الرحیم، رب العالمین بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت رحم کرنے والا ہے. یعنی اس نے وقتیہ طور پر اس گناہ کو معاف کر دیا ہے، اور ساتھ میں یہ اس کا رحم ہے آپ لوگوں پر کہ اس نے اپنی رحمت کے نتیجے میں کچھ حرام چیزوں کو آپ کے لیے وقتیہ طور پر حلال کر دیا ہے. آج ہمارے سامنے آیت نمبر 174 ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ بے شک وہ لوگ، ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما ان چیزوں کو، ما ان چیزوں کو، انزل اللہ جو اللہ نے اتار دی ہیں. ان الذین بے شک وہ لوگ، یکتمون جو چھپاتے ہیں، ما ان چیزوں کو، انزل اللہ جن کو اللہ نے اتار دیا ہے، من الکتاب کتاب میں سے، من الکتاب کتاب میں سے، ویشترون اور لے لیتے ہیں، ویشترون اور لے لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے، بھی اس کے بدلے، ویشترون اور یہ لوگ لے لیتے ہیں، بھی اس کے بدلے، ثمنن قیمت، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی، ثمنن قیمت، قلیلاً تھوڑی. اولئک یہ لوگ، اولئک یہ لوگ، ما یأکلون نہیں کھا رہے ہیں، اولئک یہ لوگ، ما یأکلون نہیں کھا رہے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، الا النار مگر آگ کو، الا النار مگر آگ کو، ولا اور نہیں، ولا اور نہیں، یکلمہم اللہ اللہ ان سے بات کرے گا، ولا اور نہ ہی اللہ ان سے بات کرے گا، یوم القیامتی قیامت کے دن، ولا ینظر الیہم ولا لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، رب العالمین بروز قیامت ان سے بات نہیں کرے گا. اور آگے ہے ولا یزکیہم، اور رب العالمین ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا، ولا یزکیہم اور اللہ تعالیٰ ان کو پاک اور صاف نہیں کرے گا. وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہیں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے ہیں، عذاب علیم دردناک عذاب، دردناک عذاب. آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی تھی کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، شیطان کے نقش قدم سے بچو اور شیطان کی راہوں پر مت چلو. اس کے بعد اللہ نے کچھ حلال چیزوں کا ذکر کیا، پھر کچھ حرام چیزوں کا ذکر کیا. اگر آپ ان باتوں میں ایک تعلق جوڑتے ہوئے ہیں تو آپ کو ملے گا کہ پہلے رب العالمین نے منع فرما دیا کہ آپ کو شیطان کی راہ پر نہیں چلنا ہے، شیطان آپ کو ہر طریقے سے اپنی راہ پر چلانا چاہے گا. آپ کا فرض کیا ہے؟ بحیثیت مومن اور مسلمان کے آپ کو شیطان کی راہوں سے بچنا ہے. اس کے بعد رب العالمین نے ان چیزوں کا ذکر کیا تھا جو اس نے حلال کی ہیں. کس مقصد سے؟ کہ ایمان والے حلال کو حلال مانیں اور ان کا استعمال کریں. پھر اگلی آیت میں رب العالمین نے حرام چیزوں کا ذکر کیا، خون کا، گوشت کا، وغیرہ وغیرہ کا. کیوں؟ کہ ایمان والے حرام چیزوں کو حرام مانیں. اب یہ جو آیت ہمارے سامنے ہے، اس آیت میں بھی اللہ رب العالمین ایک حرام چیز کا ذکر کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے والی آیت میں جن حرام چیزوں کا ذکر تھا وہ محسوس ہونے والی چیزیں تھیں، لیکن اس آیت میں جس حرام کا ذکر ہے وہ محسوس نہیں ہوتا ہے. کیا مطلب محسوس کا؟ گوشت ہے، ٹھیک ہے، یا مردہ جانور ہے، یا خون، یہ کیا ہے؟ محسوس ہونے والی چیز، یہ دکھتی ہے نا. تو کیا ہوا؟ اللہ نے پہلے دکھنے والی چیزوں کو حرام کر دیا. مگر اس آیت میں جو آج ہمارے سامنے آیت نمبر 174، یہاں پر اللہ نے ایک نہ دکھنے والی چیز، ایک باطنی چیز جو محسوس نہیں ہوتی ہے، اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا. اور وہ کیا ہے؟ کتمان علم، علم کی باتوں کو چھپا لینا. آیت کو دیکھیے، ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے چیزوں کو چھپا لیتے ہیں. بے شک وہ لوگ
جو کتاب میں سے جو چیزیں اتری ہیں وہ ان کو چھپا لیتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، جب وہ ان باتوں کو چھپا لیتے ہیں تو وہ چھپانے کے بدلے میں کچھ دنیاوی تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. تو ایسا کرنے والے کیا ہوگا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، چھپانے والے اور اس چھپانے کے بعد دنیا کی تھوڑی سی قیمت لینے والے، ان کا عذاب کیا آ رہا ہے کہ یہ لوگ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں، اور ساتھ میں رب العالمین ان سے بات نہیں کرے گا، ان کو پاک نہیں کرے گا. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور پلس بات کیا کہ ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب بھی تیار کیا ہوا موجود ہے. اب اگر آپ غور کریں اور جو بیک گراؤنڈ چلتا ہوا آ رہا ہے آپ اس میں دیکھیں، آپ کو ملے گا کہ یہاں پر اللہ رب العالمین یہود کا ذکر کر رہا ہے کہ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، کہ یہود کی یہ عادت تھی کہ رب العالمین نے جو چیزیں اتار دی ہیں وہ ان باتوں کو چھپاتے تھے. پہلے یہاں پر دیکھیے آیت میں کیا ہے، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے کچھ باتوں کو چھپا لیتے ہیں. اب یہاں پر کیا باتیں مراد ہیں، یا یہود کن باتوں کو چھپا دیتے؟ بہت ساری باتیں ہیں. مثلا ایک بات کیا ہے، یہود کے سامنے اللہ کے نبی کی تمام صفات موجود تھیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہود جانتے تھے کہ ہاں یہ نبی برحق ہیں، کیونکہ ان کی کتاب میں آخری نبی کی تمام پہچان اور علامتیں موجود تھیں. یہود کو اس بات کا اعتراف تھا کہ ہاں یہ نبی برحق ہیں، مگر انہوں نے اللہ کے نبی کی صفات کو چھپا لیا. کیوں چھپا لیا؟ کہ اگر ہم نے ان نبی کی صفات کو ظاہر کر دیا اور لوگوں کو انفارم کر دیا کہ یہ نبی کی صفات اور یہ سچے نبی ہیں، تو کیا ہوگا، یہود کو مشرکین کی طرف سے جو عزت مل رہی تھی، جو احترام مل رہا تھا، وہ احترام کم ہو جاتا. کیوں؟ وہ لوگ عزت والے تھے اس طور پر کہ بھائی ہاں یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو آسمانی کتابوں کا علم ہوتا ہے نا. سنے آپ نے ایک مثال، اندھوں میں کانا راجا، سنی آپ نے. اب مشرکین کیا تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، اور اہل کتاب یہود کون تھے، بہت قابل لوگ ہوتے تھے، ان کے یہاں بہت علم ہوتا تھا. جب یہی علم والے ہیں تو مشرکین ان کا احترام کرتے تھے. اب جب یہ بول دے کہ بھائی یہ بھی سچے نبی ہیں، سب لوگ وہاں پر چلے جائیں گے اور ان کو چھوڑ دیں گے. تو ان کے دل میں یہ سوچ تھی اگر ہم نے ساری باتیں بتا دیں کہ سچے نبی ہے، لوگ ہمیں چھوڑ دیں گے اور ان کے پاس چلے جائیں گے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ ایک بات یہ تھی. یا کتاب میں یا آسمانی کتابوں میں ایسی بہت ساری باتیں تھیں جن کو یہود نے چھپایا تھا اور وہ چھپاتے تھے. جیسے ایک مثال دوں میں آپ کو، صحیح بخاری کی حدیث ہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک شخص نے زنا کر لیا تھا اور اسے رجم کیا جانا تھا، لیکن یہود نے کیا کہا کہ نہیں، رجم کی سزا تو ہماری کتاب میں ہے ہی نہیں، اس شخص کو صرف کوڑے ہنٹر مارے جائیں اور اس کو رجم نہ کیا جائے. رجم میں کیا ہوتا ہے معلوم ہے آپ لوگوں کو؟ رجم میں کیا ہوتا ہے؟ جی، گڈھا کھودتے ہیں، انسان کو اس میں رکھتے ہیں، بھرتے ہیں اور پھر اس کو پتھر مار مار کے ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں. اب انہیں اپنی جانوں سے محبت ہوتی ہے. آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ ولا تجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، کہ آپ دیکھیں گے کہ جو یہود ہیں یہ زندگی کے بہت ہی لالچی ہوتے ہیں. کیا سوچتے ہیں؟ ہمیں اور جینے کا موقع مل جائے، ہم کچھ اور جی لیں، ہم کچھ اور جی لیں. اب کیا مسئلہ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اگر ہم نے رجم سزا کو مان لیا تو یہ انسان مارا جائے گا. تو یہود بولتے ہیں نہیں، اس انسان کو ہنٹر ماریے، اس کو رجم نہیں کیا جائے گا. وہ اختلاف کرتے ہیں. چنانچہ یہ بات پہنچتی ہے اللہ کے نبی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بولتے ہیں کہ نہیں، تورات کے اندر تو رجم کی سزا ہے ہی نہیں. تورات میں یہ ہے کہ بھائی ہاں ہنٹر مارے جائیں اور رجم نہ کیا جائے. ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا عبداللہ ابن سلام. یہ یہودی تھے مگر مسلمان ہو گئے تھے یہ، اور یہ تورات کے عالم تھے، جانکار تھے. انہوں نے کہا نہیں، تورات میں رجم کی سزا موجود ہے. وہ بولے نہیں ایسی بات نہیں ہے. یہ بولے اچھا کتاب لے کر آؤ، تورات لے کر آؤ. اب آپ محسوس کیجئے، جب وہ پیج انہوں نے کھولا جس پیج پر رجم کی سزا موجود تھی اور ایک انسان پڑھ رہا ہے، تو وہاں پر جو ایک انسان تھا اس نے
جہاں پر رجم لکھا ہوا تھا نا اس پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ یہ لوگ دیکھ نہیں پائیں. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ پڑھتا ہوا آ رہا ہے اور ایک انسان نے ہاتھ رکھ لیا تاکہ رجم کی بات چھپ جائے. وہ قابل انسان نے کہا اپنا ہاتھ ہٹائیے ہاتھ. جب ہاتھ ہٹایا تو وہاں پر رجم کی سزا موجود تھی، لہٰذا اس انسان کو رجم کر دیا گیا. اب ایک بات سوچیے آپ، یہ لوگ کس طریقے سے کتاب اللہ کی باتوں کو چھپانے والے تھے. رجم موجود ہے سزا، مگر کیا ہے، ہمارا انسان ہمارا بندہ رجم نہیں ہو، اس وجہ سے اللہ کی باتوں کو چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو آیت میں کیا ہے، وہ لوگ جو کتاب میں سے اتاری ہوئی چیزوں کو چھپا لیتے ہیں. اب یہاں پر کتاب سے مراد کیا ہے، اس بارے میں جو درمیانی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر تمام کتابیں مراد ہو سکتی ہیں، اور یہ آیت عام ہے کہ جو بھی انسان ہے وہ اگر کتاب اللہ میں سے کوئی بات چھپا رہا ہے تو مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب وہ قرآن ہو یا پھر کوئی اور بھی کتاب ہو. بلا شبہ اگر ہم یہود کو مراد لیں تو پھر کتاب سے مراد کون سی کتاب ہوگی؟ تورات. لیکن ہمیں اس آیت کو عام رکھنا ہے کہ جو بھی انسان یہود کی راہ پر چلے گا تو وہ اس آیت کے اندر کیا ہے، داخل ہے. اب پھر دیکھیے آیت کو، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی اتاری ہوئی کتاب میں سے کچھ باتوں کو چھپا لیتے ہیں اور ساتھ میں وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، وہ اس چھپانے کے بدلے تھوڑی سی قیمت خرید لیتے ہیں یا پھر لے لیتے ہیں. کیا مطلب ہے اس کا؟ آیت میں کیا ہے، وہ لوگ چھپا کر یا چھپانے کے ذریعے تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. کیا مطلب؟ چھپا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی اور بات؟ یہی ہے کچھ کہہ رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے باتوں کو چھپا لیتے ہیں. جی بتائیے. دو طریقے ہو سکتے ہیں، وہ قیمت لے لیتے ہیں یا پھر ایک اپنے چھوٹے سے فائدے کے لیے جو انہیں دنیا میں ملے گا اس کے لیے چھپا لیتے ہیں، فائدہ انہیں کسی پین سے بچا سکتے ہیں، کسی مشکل سے. جی ٹھیک ہے. خیر، مطلب کیا ہے کہ وہ دنیا کی قیمت کو، دنیا کے پیسے کو چاہنے کے لیے اللہ کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں اور ان کو بیچ دیتے ہیں اور ان کے بدلے قیمت خرید رہے ہیں. اسی لیے بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہود بولتے کہ بھائی اپنی مرضی کے اکارڈنگ فیصلہ کروانا ہے، ہاں کروانا ہے، لاؤ پیسے دو اور فیصلہ ہو جائے گا. یہی ہے کہ وہ چھپانے کے ذریعے تھوڑی سی قیمت کو لے لیتے تھے. اب دیکھیے کچھ لوگ آتے ہیں ظاہریہ، ظاہر دیکھنے والے، اب وہ بولیں اچھا اگر انسان زیادہ قیمت لے لے تب کیا ہوگا بھائی؟ آیت میں کیا ہے، ثمنًا قلیلا، کہ یہ لوگ چھپاتے ہیں اور پھر تھوڑی سی قیمت لے لیتے ہیں. اگر انسان بہت پیسے لے، بہت قیمت لے تب کیا ہوگا؟ تب کیا ہوگا؟ کچھ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، کہتے ہیں بھائی آیت میں ہے تھوڑا تو تھوڑا ہی ہے، زیادہ مراد نہیں ہے. زیادہ لے لیا تو پھر گناہ نہیں ہے نا، صحیح ہے. جی ٹھیک ہے. قل متاع الدنیا قلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید فرما دیجئے متاع الدنیا قلیل، دنیا کی جو بھی چیزیں وہ بہت تھوڑی ہیں. دنیا بہت تھوڑی، انسان کتنا لے لے، پوری دنیا لے لے انسان تھوڑی ہی تو ہے. خیر، تو مطلب کیا، انسان بہت پیسے لے، تھوڑے لے، مگر کیا اس آیت میں داخل ہے. ٹھیک ہے. خیر، دو باتیں آ گئیں. جو لوگ اللہ کی باتوں کو چھپاتے ہیں اور چھپا کر کیوں چھپا رہے ہیں، تھوڑی سی دنیاوی مال اور قیمت لینے کے لیے، تو انجام کیا ہے؟ پہلا انجام، یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. کون سی آگ؟ جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. لیکن کوئی انسان اشکال کرے، جہنم کی آگ تو اس دن ملے گی نا. اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ لوگ اپنے پیٹ میں یہ کر کے جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. بات سمجھ میں تو نہیں آ رہی ہے، کیا مطلب ہوگا پھر؟ جی کچھ بتائیں گے؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ تو اس دن ہے، اب تو نہیں ہے. وہاں کے لیے آگ ہی بھر رہے ہیں. اچھا جی. کچھ نہیں. جب کوئی بات کو بالکل یقین سے کہنا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، تو کبھی کبھی پریزنٹ ٹینس اور پاسٹ ٹینس بھی یوز کرتا ہے. تو یہاں پہ پریزنٹ میں بات ہو رہی ہے کہ آگ بھر رہے ہیں. نہیں، یہاں پہ اشکال ہے آگ سے، کہ وہ آگ بھر رہے ہیں، تو آگ تو اس دن ملے گی نا، ابھی تو نہیں مل رہی ہے. اب کیا کرا جائے؟
جی آگ کی تیاری کر رہے ہیں. آگ کی تیاری کر رہے ہیں بھائی, آگ لے لیں گے اور آگ اس طریقے سے. ہاں جی کچھ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے مطلب یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آگ اور جہنم کی آگ پانے والا ہی تو کام ہے. بھائی انسان اللہ کی آیتوں کے بدلے ان کو چھپائے اور اس کے بدلے کچھ پیسہ لے لے اور وہ کھا لے, تو یہ جہنم پانے والا کام ہی تو ہے. دوسرے الفاظ میں وہ انسان جہنم کی آگ کو اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے آپ دیکھیے بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے کرنے پر جہنم کی وعید ہے. جو انسان ایسا کرے گا اس کے لیے آگ ہے, اسے آگ ملے گی. جیسے ایک حدیث کا الفاظ ہیں وَيْلٌ لِّلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ, کہ اگر پیر کا ایک سرا بھی انسان کا جو اس کی ایڑیاں ہیں وغیرہ اگر وہ بھی وضو میں خشک رہ جائیں اور بھیگ نہ پائیں تو انہیں بھی جہنم کی آگ ملے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پر کیا ہے, آگ کی بات دی جا رہی کہ بھائی جہنم کی آگ ہے ان کے لیے, مل گئی کیا؟ نہیں ملی. مطلب یہ جو عمل کر رہے ہیں وہ آگ پانے والا عمل ہے. تو بیسیکلی سبب ہے جہنم کی آگ میں. جی ٹھیک ہے, یہ کاز ہے, ایک وجہ جو انسان یہ کرے گا جہنم کی آگ ملے گی. مطلب کیا؟ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں, مطلب یہ جہنم پانے والا کام کر رہے ہیں کیونکہ یہ اس مال کو کھا رہے ہیں اور جو حرام ہے, اور جو انسان حرام کھائے تو اسے جہنم کی آگ ملنے والی ہے. تو ایک گناہ یہ ہو گیا چھپانے کا. آگے ہے اللہ تعالیٰ بروز قیامت ان سے بات نہیں کرے گا. ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ, جو لوگ بھی اللہ کی باتوں کو چھپائیں تو کیا ہے, اللہ ان سے بروز قیامت بات نہیں کرے گا. پھر کیا کرے گا؟ فیصلہ کرے گا, جاؤ جہنمی, گیٹ لاسٹ. ہاں جی کیا کرے گا اللہ؟ سفارش نہیں سنے گا. اس ٹائم سے ہمیں اللہ کی ضرورت ہوگی اور وہی ہم سے بات کرے گا. جی مطلب اللہ تعالیٰ ان سے رحمت کے ساتھ بات نہیں کرے گا. بات تو کرے گا لیکن انداز بڑا خطرناک, ڈرانے والا انداز ہوگا. چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے اخسؤوا فیہا ولا تکلمون, جاؤ جہنم میں, رسوا ہو, ذلیل ہو, ولا تکلمون, اور مجھ سے بات مت کرو. اللہ بولے گا بندے سے جہنم میں رہو, رسوا ہو, ذلیل ہو, اور مجھ سے بات تک مت کرو. مطلب کیا؟ یہاں پر کیا ہے, اللہ ان سے بات نہیں کرے گا, وہاں اللہ کیا بول رہے ہیں, پڑھو جہنم میں, رسوا ہو اور مجھ سے بات مت کرو. مطلب کیا؟ اللہ ایسے لوگوں سے رحمت سے بات نہیں کرے گا, شفقت سے بات نہیں کرے گا. جب بات کرے گا تو ڈرا کر, غصے میں اور بہت ہی سختی والے انداز میں ان سے بات کرے گا. ٹھیک ہے, ظاہر سی بات ہے انہوں نے رحمت پانے والے کام ہی نہیں کیے ہیں تو پھر رحمت سے اللہ کیسے بات کر لے گا ان سے. آگے ولا یزکیہم, اللہ ان کو پاک اور صاف بھی نہیں کرے گا. کیا مطلب پاک اور صاف کا؟ پاک اور صاف نہیں کرے گا, کس گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, اور جہنم سے کبھی نکالے نہیں جائیں گے. نکال نہیں جائیں گے. جی وہی کہ جہنم سے پاک صاف نہیں کرے گا. جی تو ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, ایک بات اور لکھی ہے علماء نے کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے گناہوں کو اس دن چھپا دے گا, اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نہیں چھپائے گا. پاک و صاف کیا ہے؟ اللہ نے ایمان والوں کے گناہوں کو چھپا دیا, مطلب ان کو پاک کر دیا, اور وہ ان کے گناہوں کو ریویل کر دے, مطلب وہ ان کو پاک نہیں کر رہا ہے. تو ایک بات یہ بھی علماء نے پیش کی ہے, بات سمجھ گئے؟ وہ ایمان والوں کے گناہوں کو چھپا دے گا, مطلب ان کو اس نے پاک کر دیا, اور وہ جن کے گناہوں کو ظاہر کر دیا, مطلب کیا, اس نے ان کو رسوا کر دیا ہے. ٹھیک ہے, اور آگے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, ایسے لوگوں کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہے, بہت دردناک عذاب ہے. اب آپ سوچئے جرم کیا لگ رہا ہے کہ بہت بڑا تو نہیں ہے, مگر آپ دیکھیں سزا پہلی کیا ہے, اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں, اللہ رحمت سے بات نہیں کرے گا, اللہ پاک صاف نہیں کرے گا, بلکہ دردناک عذاب دے گا. یہ 4 سزائیں ہیں. کیا بات معلوم ہوئی کہ پھر یہ گناہ جو ہے بڑا ہی خطرناک گناہ ہے. جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی حرام ہے,
مگر یہ باطنی حرام، یہ دکھتا نہیں ہے، چھپا لی انسان نے علم کو، نہیں دکھا رہا ہے، کس کو کیا معلوم بھائی کہ علم چھپا ہوا ہے، دکھ رہا ہے یہ نہیں دکھ رہا ہے، تو یہ حرام ہے، مگر یہ باطنی نہ دکھنے والا حرام ہے، نہ محسوس ہونے والا کیا ہے، یہ حرام ہے۔ ایک بات اور بتاؤں آپ کو، آپ نے سنا ہوگا کچھ گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور کچھ گناہ بڑے ہوتے ہیں، سنا ہے آپ نے، صغائر کبائر، چھوٹے گناہ بڑے گناہ، لیکن بڑے گناہ کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ بڑے گناہ کن کو بولتے ہیں؟ اب سوچ رہے ہیں آپ کہ یہ بات کہاں سے آ گئی، یہاں پر سوچ رہے ہیں بھی جواب آئے گا انشاءاللہ۔ جن کی اللہ ہی معافی دے گا، اچھا چلیے، اور بڑے گناہ ایسا ہی ہے، سم تھنگ لائک دیٹ، جی جن کا عذاب خطرناک ہوگا، عذاب خطرناک، احسنت، بہت اچھے، جو رافع نے کہا، عبد الرافع صاحب نے کہ چھوٹے توبہ گناہ وہ کیے ویسے بغیر بھی اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ہم نے نماز پڑھی تو پھر گناہ معاف ہو گئے، وہ چھوٹے گناہ اس میں معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بڑے گناہ کی آج کچھ نہیں بول رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے آزاد جن کے اوپر کوئی نہ کوئی وعید آتی ہے وہ گناہ جی کبیرہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو گناہ کبیرہ کی تعریف یہ ہے، کل ذنب توعد اللہ علیہ بالنار او الغضب او اللعنہ او العذاب، کہ بڑے گناہ وہ ہوتے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کی وعید دی ہو، یا اپنے غصے کی وعید دی ہو، یا عذاب کی وعید دی ہو، یا لعنت کی وعید دی ہو، کہ جو ایسا کرے گا لعنت ملے گی، جو یہ کرے گا عذاب ملے گا، میں اس پر غصہ ہوں گا، اسے فلاں فلاں چیزیں مل جائیں گی۔ تو بڑے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ ہر وہ گناہ جس کے کرنے پر جہنم کی وعید دی جائے، اللہ کے غصے کی خبر دی جائے، یا لعنت کی یا پھر عذاب کی وعید دی جائے۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ عذاب کی تو وعید ہے، اللہ بات نہیں کرے گا، پاک نہیں کرے گا، دردناک عذاب ہے، جہنم ملنے والی ہے۔ کیا بات معلوم ہوئی؟ علم کو جان بوجھ کر چھپانا بہت بڑا گناہ ہے، اور ہم لوگ اس گناہ میں کبھی کبھار شامل ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کبھی کیا ہوتا ہے، کوئی ہمارے ریلیٹیو ہیں اور وہ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، کوئی گناہ کر رہے ہیں، کچھ بھی غلط کام کر رہے ہیں، تو ہم ان کو جان بوجھ کر اس چیز کی اطلاع نہیں دیتے۔ ہم کیا سوچتے ہیں، اگر ہم نے آج ان کو ٹوک دیا، ان کو ہم نے منع کر دیا کہ بھائی یہ غلط ہے، فلاں فلاں چیزیں ہیں، تو ان کے اور ہمارے جو تعلقات ہیں ان پر اثر پڑے گا، تو انسان اپنے تعلقات کو بچانے کے لیے کیا کرتا ہے، حق بات کو، دین کی بات کو چھپا لیتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی برائی کو ہم ہوتا ہوا دیکھیں اور اس پر ہم کسی انسان کو نہ ٹوکیں، ہم علم کو چھپا لیں اور اس انسان کو غلط کا علم نہ دیں، بڑی خطرناک بات ہے۔ چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت ایک بندے سوال پوچھے گا، اے میرے بندے، ما منعک اذا رأیت المنکر ان تنکرہ، اے میرے بندے، جب تم نے اپنی آنکھوں سے برائی ہوتے ہوئے دیکھی تھی تو آپ نے اس برائی سے کیوں نہیں روکا؟ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھائی برائی ہو رہی ہے، غلط کام ہو رہا ہے، تو آپ نے کیوں نہیں روکا؟ تو وہ بندہ کیا بولے گا، یا ربی رجوتک وفرقت من الناس، اے میرے رب، مجھے تیری امید تھی اور مجھے لوگوں کا ڈر اور خوف تھا، مطلب مجھے امید تھی کہ تو مجھے معاف کر دے گا، تو تو بہت معاف کرنے والا ہے، میں نہیں ٹوک رہا ہوں، تو مجھے معاف کرتا، یہ میری امید تھی، اور مجھے لوگوں کا ڈر تھا کہ لوگ میرے کہنے سے مجھ سے ناراض نہیں ہو جائیں۔ اب آپ محسوس کیجئے، اللہ تعالیٰ بروزے سوال پوچھے بندے سے، تم نے اپنی آنکھوں سے برائی ہوتے ہوئے دیکھی، آپ نے کیوں نہیں روکا؟ دیکھ رہے ہیں آپ، اللہ سوال پوچھے، انسان کی حالت تو خراب ہو جائے گی۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ کیا بات معلوم ہوئی؟ جب اپنی آنکھوں سے گناہ ہوتا ہوا دیکھیں، کوئی بھی غلط کام دیکھیں، ہم علم کو نہ چھپائیں اور اس انسان کی اصلاح کریں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ علم چھپانا بہت ہی خطرناک بات ہے۔ ہمیں جو معلوم ہو پہنچا دیں، ہاں علم نہیں ہے تو خود کو آگے پیش نہیں کریں، ہم سے پوچھیے، ہم بتائیں گے آپ کو، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اور آج ایسا ہی ہوا تھا، آج ایسا ہی ہوا، میں ایک جگہ بیٹھا ہوا تھا، ایک انسان تھے، کال پر بات کرتے ہوئے آ رہے تھے،
اور انہوں نے کہا, وہ مجھ سے ملے, ہاتھ ملایا, اور جب وہ جا رہے تھے وہ بولے کہ قرض دار کی تو بخشش ہے ہی نہیں. وہ بات کر رہے تھے فون پہ کسی سے, اور انہیں شاید بتا رہے تھے کہ قرض دار کی تو بخشش ہے ہی نہیں. آپ کو پتہ ہے وہ بولنے والے انسان عالم تو بہت دور کی بات ہے, حافظ قرآن بھی نہیں تھے, اور غلط بات بول کے جا رہے ہیں. انہیں بتا رہے ہیں انسان کو کہ قرض دار کی بخشش نہیں, معافی نہیں ہے. بھائی کہاں سے لے لیا آپ نے؟ نہیں, یہ بات درست ہے کہ ہاں بھائی اس کا جو معاملہ ہے وہ پینڈنگ ہو جاتا ہے, وہ رک جاتا ہے, اس کی معافی نہیں ہو, بخشش نہ ہو. یہ بات کہاں سے آ گئی؟ تو ایسے لوگ ہیں جو خود کو پیش کر رہے ہیں. ہم سے پوچھیے آپ, ہم لائق ہیں, ہم جانکار ہیں. معاف کیجئے, جہاں پر علم چھپانا خطرناک بات ہے, وہاں پر علم نہ ہو اور علم بتانا یہ اس سے بڑی خطرناک بات ہے. کیونکہ ہم اپنی پیٹھ کو ایسا کر کے جہنم پر سے پل بنا سکتے ہیں. مطلب کیا؟ لوگ ہمیں پار کریں گے, بھائی آپ نے بتایا تھا ہمیں جہنم مل جائے گی, اللہ نہ کرے, اور وہ تو ان کے پاس ایک بہانہ ہے نا, اللہ انہوں نے ہم سے کہا تھا, اور ہمارا پھر حال کیا ہونے والا ہے. اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے, آمین. ٹھیک ہے, تو ذرا بتائیے آیت سے کیا بات جاننے کو ملی محترم؟ اس آیت سے ہمیں کیا بات سیکھنے کو ملی؟ کہ ہمیں دین کی باتیں چھپانی چاہیے, نہیں چھپانی چاہیے. اور کچھ نئی بات؟ جو ہمیں ظاہر دکھ رہا ہے اس سے کوئی غلط نہیں ہوتا, کچھ ایسی باتیں بھی ہو سکتی ہیں غلط جو ہمیں دکھے نہیں. بہت پیاری بات, ماشاء اللہ, احسنت. ٹھیک, کتنی پیاری بات ہے کہ ہر حرام چیز دکھے ایسا ضروری نہیں ہے, کچھ باطنی چیزیں بھی حرام ہوتی ہیں. اچھی بات ہے ماشاء اللہ. اور دنیا کی محبت اکثر انسان کو اندر کر دیتی ہے, کیسے بھی ہو. جی, ہمیں جیسا آپ نے ایگزامپل لیا تھا تعلقات نہ بگڑیں تو برائی سے روکنے میں ہچکچانا نہیں چاہیے, اور ہمیں وہاں پر مذہب کو چھپانے والی کیٹیگری میں ہم آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سوال تھا کہ اس سے پہلی آیت میں عذاب نہیں لکھا ہوا ہے, جیسے وہ بندہ وہ حرام چیزیں کھا لے, مگر اس کی یہ والی آیت میں اس گناہ کا عذاب لکھا ہے. تو یہ دونوں گناہوں کا عذاب ہے یا خالی اسی گناہ؟ اسی آیت کا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پر ذکر ہے کہ اللہ نے پہلے حلال کا ذکر کیا کہ بھائی یہ حلال ہے, پھر حرام کا کر دیا ذکر. مگر یہ چیزیں نا یہ بہت خطرناک تھے کہ انسان اللہ کے اتارے ہوئے علم کو چھپا لے, تو یہ خطرناک جرم ہے یہ. ٹھیک ہے بھائی, ایک انسان حرام کو حرام نہ مانے, ٹھیک ہے, گناہ چل جائے گا. اللہ کا علم ہے, اسے چھپا لے جان بوجھ کر, تو یہ قابل معافی نہیں ہے. اس لیے 4 گناہ کی بات یہاں پر ذکر ہے. حرام کی زبان پھر صغیرہ گناہ میں آئے گا؟ نہیں, مطلب وہ کبیرہ گناہ ہی ہے, مگر یہ کہ علم چھپانا یہ بہت بڑا گناہ ہے. دیکھ رہے ہیں, اس لیے 4 گناہ موجود ہیں. جیسے آج کل کچھ بدعتی لوگ ہیں, اکثر مسجد میں میں آس پاس میں ایک مسجد میں دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز جب ختم کرتے ہیں تو اپنے قبلے تھوڑا سا موڑ کے کھڑے ہوتے ہیں, اور پھر رک کے کچھ پڑھتے ہیں, چلے صلوات بھیجنے والے ہیں, پھر چلے جاتے. اور میں ان سے ایک آدھ سے میں نے بات بھی کری ہے, لیکن میں جانتا ہوں کہ ان میں سے جو وہ ہیں سخت اس بات پہ, میں ان سے بات کروں گا کچھ نہ کچھ پلٹ کے بہت زیادہ وہی بات کریں گے, تو میں اس سے بار بار سوچ کے رک جاتا ہوں. حالانکہ میں اور ایک آدھ سے بات کرتا ہوں تو بار بار ان سے جو اور سخت زیادہ ہے ان سے سوچتا ہوں. دیکھیے اصل میں نا سمجھانے کے طریقے اور اصول ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک بات یاد رکھیے, ہمارا مسئلہ بڑا عجیب و غریب ہے. پہلے ایک عام بات بتاؤں آپ کو میں, ہماری سوچ کیا ہے, جب بھی کوئی برائی دیکھیں بس ایک بار ٹوک دیجئے, ہمارا فرض ختم ہو گیا, اللہ ہم سے سوال نہیں پوچھے گا. یہ ہماری سوچ ہے نا, برائی دیکھ لی بس ایک بار کہہ دو, ہمارا فرض کیا ہے, ختم ہو گیا. یہ اللہ کے نبی کی سوچ نہیں تھی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سورہ کہف کو پڑھیے, آپ کو ملے گا وہاں پر آیت ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیں گے. یعنی کیا بات ملی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے لوگ ایمان لے آئیں, وہ مسلمان بن جائے, آپ اس کے بہت شوقین تھے. آپ دیکھ رہے ہیں آیت میں کیا ہے, لگ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لیں گے. آپ کی سوچ کیا ہے, کوئی تو مان لے, یہ آج نہیں مان رہے کل مان لیں گے, مان لیں, یہ آپ کی سوچ تھی. مطلب آپ بہت فکر مند تھے,
اپنی امت کے لیے کہ میری امت بس کیسے بھی مان لے. ہماری سوچ کیا ہے؟ بس ایک بار بتا دیجئے ساری بات ختم. نہیں. تو پہلی بات کیا؟ ہمارے یہاں شوق پیدا ہو, ہم دوسروں کے لیے فکر مند بنیں کہ ہمیں دوسروں کی انشاءاللہ اصلاح کرنی ہے اگر ان کی اصلاح کی ضرورت ہے تو, ٹھیک ہے, اور یہ ہمارے یہاں فکر پیدا ہونی چاہیے. ایک بات. دوسری بات, اب وہ انسان ہماری بات نہیں مان رہے ہیں, ہم اپنے طریقے اور انداز کو بدل لیں. وہ آج ہماری بات نہیں ماننا ہے ایک طریقے سے, چونکہ ہمیں ان کو سمجھانا ہے نا, ان کی اصلاح کرنی ہے, ہم اگلی بار اپنا انداز بدل لیں اور گھما کر ان کو سمجھائیں, شاید اثر پڑ جائے. میں مثال دوں آپ کو. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں نے ایک صاحب کے لیے کچھ کام کیا. اب وہ صاحب مجھے دعا نہیں دے رہے ہیں, وہ یہ نہیں بول رہے ہیں جزاک اللہ خیرہ, اور مجھے ان سے دعا لینی تھی. اگر میں ان سے یہ بولتا بھائی بولی نا مجھے جزاک اللہ خیرہ, تو وہ نہیں بولتے. تو میں نے بات گھما دی. میں نے کہا, وہ بولے شکریہ. میں نے کہا اگر آپ مجھے دعا دے دیتے یہ بول کر تو مجھے دعا مل جاتی اور آپ کو سنت پر عمل کا ثواب مل جاتا. بولے اچھا جزاک اللہ خیرہ. مطلب میں نے بات گھما دی وہاں پر کہ مجھے معلوم ہے میں نے یہ بولا تو نہیں مانے, بات گھما دی میں نے وہاں پر. تو مطلب کیا ہے, ہمیں انشاءاللہ امت کی اصلاح کرنی ہے. تو پہلا شوق کیا ہو, کیسا بھی ہو کچھ بھی ہو ہمیں منانا ہے, انشاءاللہ اصلاح کرنی ہے. انہوں نے ہماری بات آج نہیں مانی, ہم کل کو طریقہ بدل لیں, اسلوب بدل لیں, گھما کے بات کر دیں, کچھ واقعہ پیش آ جائے اس سے بات ریلیٹ کر دیں, کچھ بھی ہو جائیں. دیکھیے جب ہمارا ذہن دوسروں کے لیے سوچتا ہے نا, اور جب ہم دوسروں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آئیڈیا اور خیالات خود بخود آ جاتے ہیں کہ اصلاح کیسے کریں. پھر اللہ کی توفیق آتی ہے. بس پہلا فرض کیا ہے, فکر پیدا کریں کہ ہاں انشاءاللہ امت کی اصلاح کرنی ہے. کیوں بھائی, یہ علم پہلے ہمارے پاس بھی نہیں تھا نا, ہمیں نہیں معلوم تھا کہ بھائی یہ جس حلال ہے حرام ہے, ہمارے بڑوں نے ہمیں یہ علم دے دیا. اب جب علم ہمیں مل گیا ہے تو ہمارا فرض کیا ہے, ہم اس علم کو اوروں تک بھی پہنچا دیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ تو ہماری یہ سوچ پیدا ہونی چاہیے. آپ کا سوال تھا, بتا دیجیے سوال کیا تھا آپ کا؟ کچھ لوگ جو نعت کے ساتھ جو نعت ہوتی ہے اللہ کے نبی کے اوپر ان کے ساتھ یا پھر ٹھنگ ہوتی ہے ان کے ساتھ بھی میوزک کو مرج کر کے پیش کرتے ہیں. تو پھر اگر ہمیں تو پتہ ہے وہ نہیں سننا ہے, لیکن اگلا بندہ اس کو ہم کیسے بتائیں, کیسے سمجھائیں, اور وہ مطلوب ہے یا حرام؟ سب سے پہلی بات, اس سوال کو جو بات چل رہی ہے اس سے ریلیٹ کر لیتے ہیں, چونکہ یہاں پر حرام چیزوں کا ذکر چل رہا ہے نا, کہ اللہ نے خون کو, جانور کو, فلاں کو حرام کیا ہے, یا باطنی چیز کیا ہے, علم کو چھپانا, اللہ نے اس کو حرام کیا ہے. اب جو میوزک ہے یہ بھی حرام چیزوں میں ایک اہم چیز ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ آج کے دور میں جو لوگ ہیں وہ میوزک کو کسی بھی اعتبار سے حرام نہیں مانتے, اگرچہ اس بارے میں احادیث بالکل واضح ہیں اور آیات واضح ہیں, لیکن وہ عقل کی بات بولتے ہیں کہ بھائی ہمیں لاجیکلی سمجھائیے کہ آخر کیسے میوزک حرام ہے اور کیوں حرام ہے اور کیا وجہ ہے, کیا ریزن ہے. تو ان لوگوں سے ہم بہت ساری باتیں بول سکتے ہیں. میں صرف ایک بات پیش کر دوں آپ کے سامنے, کیا میوزک کے حرام ہونے کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ میوزک سننے والا اپنی اسلامی حدود کو پامال کر کے آگے بڑھ جاتا ہے؟ کیا مطلب, اس میوزک میں, اس گانے میں جن حرام چیزوں کا ذکر ہے ان کو کثرت سے سننے والا, اس کو سننے والا ان حرام کاموں کو کر جاتا ہے, کیا یہ چیز اس میوزک کے حرام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ مطلب کیا, آج کل جو گانے ہوتے ہیں, جو میوزک جتنی بھی چیزیں ہیں, ان میں تمام حدیں پار کر دی گئی ہیں حرام چیزوں کی. بلکہ بعض سانگس اور گانوں میں تو اللہ رب العالمین کے ساجی بنا دیا گیا ہے. انہوں نے اپنے محبوب کو اتنا بڑا بنا کے پیش کر دیا کہ مانو اللہ کے برابر. سنا ہوگا آپ لوگوں نے, لوگ بتاتے ہیں کہ اگر اللہ بھی جنت خود دے تو ہم وہ آپ کے لیے ٹھکرا دیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اللہ کی پناہ, کیا بول رہے ہیں انسان, ہمیں اللہ جنت خود دے, لیجئے, ٹھکرا دیا, ہمیں تو یہ چاہیے. کیا چیز, یہ کفریہ بات نہیں ہے, یہ شرکیہ بات نہیں ہے, ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. اب آپ سوچئے
جو انسان ان چیزوں کو سنے اور جو ان کو گائے، کیا اس کا ایمان خطرے میں نہیں ہے؟ اور کیا وہ ان کو سن کر اور قریب نہیں ہوتا، مطلب حرام کے اور گناہ کے بالکل ہو سکتا ہے؟ تو مطلب کیا گناہوں کے حرام ہونے کی ایک وجہ کیا ہے؟ جو انسان گناہوں کو سنتا ہے، یہ سننا اسے حرام کے مزید قریب کر رہا ہے، اور یہ اسلام کا اصول ہے، جو چیز بھی انسان کو حرام کے قریب کرے، جو ذریعہ بنے حرام کے پہنچانے کا، وہ چیز خود حرام ہو جاتی ہے۔ ایک اصول ہے سد الذریعہ، جو چیز ذریعہ بنے اچھے کام کا، اس کام کو کرنا اچھی بات ہے، اور جو ذریعہ بنے حرام کا، اس کام سے بچنا ضروری ہے، کیونکہ وہ بھی حرام بن جاتا ہے۔ اب آپ سوچئے، شاہباد گیٹ پر جانا حلال حرام؟ حلال۔ لیکن یہاں پر جانے سے انسان کا ایمان خطرے میں آ جائے، یہاں پر ایسے کفریہ اور شرکیہ کام ہو، حرام کام ہو کہ انسان یہاں پر جائے گا تو وہ لازمی طور پر ان میں گر جائے گا اور پریشان ہو، گرفتار ہو جائے گا، مطلب ان گناہوں میں۔ اب بتائیے یہاں جانا حلال حرام؟ کیوں؟ ایمان کی باری آ گئی ہے، ایمان خطرے میں، ایمان خطرے میں اور دین خطرے میں۔ جب یہ جس کیا تھی؟ حلال تھی، لیکن خطرہ ہے نا، یہاں گئے تو انسان کیا ہوگا؟ حرام میں پڑ جائے گا، تو وہ بھی کیا ہے؟ جانا حرام ہو جائے گا۔ وہی بات یہاں پر ہے، میوزک جو بھی ہو، لیکن اس کو سن کر انسان حرام میں اور پڑے گا اور بگڑے گا، اس کے عقائد اور خراب ہوں گے، تو کیا یہی بات اس کے حرام ہونے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیوں کافی۔ ایک بات یہ۔ دوسری بات یہ کہ آج کل بہت سارے لوگ نعت میں، حمد میں، نظموں میں، غزلوں میں کچھ بیک گراؤنڈ میوزک کو ڈال دیتے ہیں، اور کیا بولتے ہیں؟ یہ تو نعت ہے، یہ تو حمد ہے، یہ تو اشعار ہیں، یہ تو جائز ہے، ہم بول سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ بھی دشمنان کی ٹیکنیک ہے، وہ اس طریقے سے ہمیں گمراہ کر رہے ہیں۔ ہم کیا سوچتے ہیں؟ یہ تو نعت ہے۔ نہیں، نعت کے نام پر وہ ہم سے گناہ کا کام کروا رہے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے وہاں پر میوزک کو ڈال دیا ہے۔ میوزک کیا ہے؟ حرام ہے نا۔ اب کیا ہے؟ نعت ہے، بھائی نام نعت ہے، یہ تو اللہ کے نبی کی تعریف ہو رہی۔ نعت مطلب اللہ کے نبی کی تعریف، نظم ہے، تعریف ہو رہی ہے، فلاں فلاں باتیں نہیں، اس میوزک نے اس اچھائی کو بھی خراب کر دیا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اس لیے آپ دیکھیے، جب بھی آپ دیکھیں گوگل پر سرچ کریں گے تو کیا آتا ہے؟ نعت وداؤٹ میوزک۔ یہ کہاں سے بات آئی؟ مطلب کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اپنے ایمان کی فکر ہے، تو کیا سرچ کرتے ہیں؟ نعت وداؤٹ میوزک۔ کیوں؟ کچھ نعت ہیں جو میوزک کے ساتھ بھی آتی ہیں۔ تو بات سمجھ رہے ہیں؟ اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میوزک ہو، گانا ہو، جو بھی چیزیں وہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ دیکھیے، مکروہ کا مسئلہ یہ ہے کہ مکروہ میں انسان اگر وہ کام کرتا ہے نا تو کرنے پر گناہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور انسان اگر اس کو چھوڑ دے تو ایک اچھی بات ہوتی ہے۔ لیکن میوزک اس کیٹیگری سے باہر کی چیز ہے، میں نے کہا نا، کیونکہ وہ آپ کو لیڈ کر رہا ہے، اور باقاعدہ بعض صحابہ کا قول ہے، قول سن لیجیے، بعض صاحب بولتے تھے الغناء ينبت النفاق، کہ جو انسان گانے سنتا ہے تو گانے سننا اس کے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے، اسے منافق بناتا ہے۔ یہ قول ہے بعض صحابہ کا، الغناء ينبت النفاق، غنا اور گانا انسان کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، اس کو پروان چڑھاتا ہے۔ اب آپ سوچیے، نفاق کیا ہے؟ کبیرہ گناہ، انسان منافق بن جائے، اندر سے کچھ، باہر سے کچھ، چھوٹا گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، اور جس گناہ کی وجہ سے نفاق پیدا ہو رہا ہے وہ چھوٹا ہوگا بڑا ہوگا، ٹھیک ہے، اسی لیے ہم بولتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ ہم دعا کریں کہ اللہ تو ہم تمام لوگوں کو تیری حرام چیزوں کو جاننے کے بعد ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تیرے حلال کو حلال ماننے اور تیرے حرام کو حرام ماننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، تو ہمیں قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سبحانک اللہ، ایک منٹ جی جناب، دعا پڑھوائیے، یاد ہوئی دعا؟ سبحانک، میں پڑھوا رہا ہوں آپ کو، آپ پڑھوائیے ان لوگوں کو۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ اگلی بار انشاءاللہ سب لوگ اس کو یاد کر لیں گے۔